کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یا اللہ ہم سب کو اپنی گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائے، آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے بے سکونی میں شامل وہ حرام کام ہوتے ہیں جو ہم بنا سوچے سمجھے یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دل کو تب سکون آتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہے، لیکن صبر کی طاقت سے اور بھروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکتا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ اللہ سے اچھا گمان کرو، اللہ تمہارے لیے سب اچھا کرے گا۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کرے وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ وہ جو پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں، اور ہم اللہ کے مدد کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جب بھی اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کو دیکھو تو شکر کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ کہا کرو۔ جب تمہیں لگے گا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، اور تمہاری کیفیت سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ توڑتا کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم جب تک ٹوٹتے نہیں ہیں تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہیں۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ ہی کے لیے ہی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ عنقریب کن فیکن کے معجزے ہوں گے،
اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزلیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے مجھے تکلیف دیے تو یہ لائن مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ اللہ انصاف کرنے پر آئے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ سنو، مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب ہے، تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملے جیسے تم نے چاہی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، وہ اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سے اعمال افضل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائیں اور سلام کریں، اسے بھی جسے آپ پہچانتے ہیں اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔